السلام علیکم فرینڈس۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر کے آنے والے ایپیسوڈ کے حوالے سے، کہیں تو لاسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ آخر کیا ہونے والا ہے اس کے لاسٹ ایپیسوڈ میں، کیا بنے گا شاہجہاں کا، کیا ہوگا خرم کا، کیا خرم سبین سے شادی کر لے گا اور شادی کے بعد آخر کیا ہوگا۔ تو دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حمزہ اور حالہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن اسی کے چلتے ان کے بیچ میں کچھ دنوں سے کافی پیچیدگیاں آ چکی ہیں اور ان کے بیچ میں درار پڑنا شروع ہو چکی ہے۔ اب اسی چیز کا فائدہ خرم اور شاہجہاں اٹھانے والے ہیں۔ تو وہیں دوسری طرف حالہ بیچاری خرم کی وجہ سے کافی ڈری سہمی رہنے لگ گئی ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے اس کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ اب ایسے میں خرم کا آنا جانا لگا رہے گا کیونکہ اب وہ سبین سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو چکا ہے اور تمام گھر والوں نے بھی شاہجہاں کی بات پر یقین نہیں کیا، وہ ان دونوں کی شادی کے لیے راضی ہے اور آخرکار سبین اور خرم کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو وہیں دوسری طرف شاہجہاں بیگم بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ حالہ کی ساری حقیقت سب کے سامنے رکھ دیتی ہیں، کہیں تو حمزہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ اب یہاں حمزہ اپنی والدہ کی بات پر یقین کر لیتا ہے اور ان کے ثبوتوں پر یقین کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ حالہ کو جا کے خوب کھری کھوٹی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہمت کیسے کی میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی، میں تمہیں کافی معصوم لڑکی سمجھتا تھا لیکن تم بہت بڑی چالساز نکلی۔ اب یہاں پہ حالہ روتی رہ گئی لیکن حمزہ نے اس کی بات پر بھی یقین نہ کیا۔ تو وہیں دوسری طرف سبین کو بھی اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے، وہ خرم پہ پورا بھروسہ رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ساری غلطیاں حالہ کی ہوں گی، وہی خرم کے پیچھے لگی ہوگی، خرم ایسے نہیں ہے۔ جبکہ وہیں خرم بھی اپنی چال سازیاں چلنا شروع کرتا ہے اور اپنی باتوں سے حالہ کو بلیک میل کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ حالہ کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں سبین کو چھوڑ دوں گا، تم بھی حمزہ کو چھوڑ دو، میں نے اب تمہارا گھر برباد کر چکا ہوں، اب حساب ہو گیا برابر، تو اب کہ تم میرے ساتھ چلنے کے تیار ہو۔ تو حالہ اسے خوب کھری کھوٹی سناتی ہے اور یہاں تک کہ اس کے منہ پہ تھپڑ بھی رسید کر دے گی اور کہے گی کہ میں حمزہ کے ساتھ بہت خوش ہوں، جو کچھ تم نے اور تائی جان نے کرنا تھا کر لیا، اب آگے سے ایسا نہیں ہوگا، میں حمزہ کو اپنی بات کا یقین دلا کر رہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں اور ساری غلطی تمہاری تھی، تم نے مجھے اور شفق دونوں کو چیٹ کیا ہے اور یہاں پہ مجھے ڈیفالٹر ثابت کر دیا۔ اور ایسے میں اسے کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا خرم، میں حمزہ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور اس کے اور اپنے بیچ میں کسی کو آنے نہیں دوں گی، جہاں تک کہ تمہیں بھی نہیں، اور میں حمزہ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گی۔ جبکہ وہیں حمزہ دروازے کے پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا ہے۔ اب ایسے میں حمزہ کے دل میں حالہ کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب ایسے میں جب حالہ رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے تو حمزہ تب بھی اس کے پیچھے کھڑا ہو کے اس کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حالہ سے معافی مانگے گا اور اس کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے گا۔ جبکہ وہیں اب حمزہ کا کام تو صرف دروازے کے پیچھے کھڑے رہ کے سننے کا ہی ہو گیا ہے، جیسے ڈرامہ سیریل رنگ محل میں رائت کا ہو چکا تھا۔ اب ایسے میں اپنی والدہ کی بھی ساری باتیں سن لیتا ہے جو وہ خرم سے کر رہی ہوں گی، اور یوں اس کی والدہ کی بھی حقیقت اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ اور ایسے میں وہ اپنی والدہ کو خوب کھری کھوٹی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا، یعنی حالہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، آپ بہت بری ماں ہیں۔ کہ وہیں وہ خرم کو بھی دھکے مار کے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو سبین اس کے پیرنٹس آ کے حمزہ کو منہ پہ تھپڑ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے داماد کو اس گھر سے نکالنے کی، جتنا گھر تمہارا ہے اتنا گھر سبین کا اور ہمارا بھی ہے، ہم جسے چاہیں یا بلائیں اور جسے چاہیں نہ بلائیں۔ جبکہ وہیں وہ اپنی والد اور والدہ سے بھی کافی ناراض ہے، یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حالہ کو لے کے اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو اس کی والدہ کی حالت ہوتی ہے وہ تو دیکھنے والی ہوتی ہے، جس بیٹے کے لیے وہ حالہ سے نفرت کرتی تھی آج وہی بیٹا ان کو چھوڑ کر چلا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو دل کا دورہ پڑ جائے گا، اور یہاں پہ جیسے ہی ان کو اٹیک پڑتا ہے تو زمین پہ گر جاتی ہیں اور یہاں وہ پوری طریقے سے پیرالائز ہو جائیں گی، کہ وہیں سبھی ان کا احساس کیے بغیر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی جائے گی، اور وہیں ان کی بیٹی رومی بھی ان کا کوئی خیال نہیں رکھے گی، اور آخر کار جب حالہ کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ بھی بھاگی بھاگی چلی آئے گی اپنی ساس کی خدمت کرنے، اور یہاں پہ ان کو احساس ہوگا کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، بہت غلط کیا ہے میں نے اس کے ساتھ، اور جیسے ہی وہ تھوڑی بہتر ہونے لگیں گی وہ حالہ سے اپنی کیے کی معافی مانگنا شروع کرتی ہیں کہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، یہاں تک کہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو بھی نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا شروع کرتی ہیں، اور اسی کے چلتے وہ خوشی کی خبر بھی سب کو سننے کو ملتی ہے، اور آخرکار حالہ اور حمزہ کے ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ جبکہ وہیں سبین کو خرم کی ساری حقیقت کا علم ہو جاتا ہے، وہ خرم کو چھوڑ کر واپس آ جاتی ہے، جبکہ وہیں خرم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا، اس نے حالہ کے ساتھ بھی غلط کیا اور وہیں شفق کے ساتھ بھی، اب سبین کے ساتھ بھی صرف چال بازیاں چل رہا تھا، اب یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی غلطیوں کا احساس ہوگا اور یہاں سبین سے اور اس کے گھر والوں سے آ کے معافی مانگے گا، اور حالہ اور شفق سے بھی، اس کی وجہ سے سبین سے معاف کر دے گی اور پھر یہاں اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دکھائی جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری پریڈکشن، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیں۔ مزید ڈراماز پرومو دیکھتے رہیے پرومو سائڈ۔